دوسرے قوموں کے آ رہے ہیں اور آپ کے جا رہے ہیں 4، تو مقابلہ کیسے ہو جائے گا؟ آپ زیادہ کیسے ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے۔ تو اس حقیقت کو سمجھیے اور اس پہ کام کیجیے۔ کام کیسے کریں گے اس کو بھی سمجھیے۔ اب یہاں پہ آپ کا پورا معاشرہ آتا ہے۔ ابھی تک نفس کی بات کی، میں پڑھ رہا ہوں، میں یہاں کرنا ہے، مجھے یہاں جانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب معاشرہ یہاں آتا ہے۔ اگر اس معاشرے میں ہر آدمی ذمہ دار ہو جائے، ہر آدمی مسئول ہو جائے کہ وہ یہ طے کرے کہ اس محلے کا کوئی بھی بچہ ان پڑھ نہیں رہے گا، اس کو لکھنا پڑھانا کم سے کم 5ویں جماعت تک، کم سے کم 5ویں جماعت تک۔ اس کو بھی سن لیجیے، اگر ہم لوگ اچھے سے صرف 5ویں جماعت ایک نسل کو کرا دیں، اگر ہم لوگ اچھے سے 5ویں جماعت تک یعنی پرائمری ایجوکیشن صرف ایک نسل کو کرا دیں تو اس کی اولاد بی اے بی ایس سی ایم بی اے کرے گی۔ 90% چانس ہے کہ وہ بی اے بی ایس سی وغیرہ کرے گی۔ تو کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ ایک بچے کو لیں اور اس کو کم سے کم 5ویں جماعت تک مگر اچھے سے ضرور پڑھا دیں۔ یہ کم سے کم درجہ جو ہونا ہی چاہیے، جو آپ میں سے ہر ایک آدمی اگر مسئول ہو جائے، اگر ذمہ داری لے لے کہ اس محلے کے ہر ایک بچے کو پڑھانا ہے، اور جس گھر کے بچے نہیں جا رہے ہیں تو جا کے پتہ کریں کہ بھائی تمہارا بچہ اسکول کیوں نہیں جا رہا، تمہارا بچہ مدرسہ کیوں نہیں جا رہا، دونوں میں سے کسی ایک جگہ جانا ہے، یا تو ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو طے کر لیجیے، ادھر جانا لیکن جانا ضرور اور جا کر کے اسے پوچھنا چاہیے کہ تمہارا بچہ کیوں نہیں جا رہا، پیسے کی کمی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیوں پڑھانا ہے، جو بھی وجہ ہو اس کو حل کیجیے۔ جب تک کہ پورا معاشرہ مل کر کے یہ طے نہیں کرے گا کیا وہ جو اس کی عادت ہے وہ بدل دے، جب تک کہ معاشرہ اپنی عادت نہیں بدلے گا اللہ میں آپ کی حالت نہیں بدلے گے۔ تو اس کو طے کرنا ہوگا آپ کو اپنے دل میں کہ ہم اپنے پورے معاشرے کی حالت کو بدلیں گے، کہیے انشاءاللہ۔ ٹھیک، الحمدللہ۔ اب میں آپ کو دوسری تصویر دکھاتا ہوں۔ یہ جو بچے پاس کر گئے 4 یا 17 بچے جو پاس کر گئے، ان 17 بچوں کو بی اے بی ایس سی انجینئرنگ میڈیکل کرنا ہے، لیکن اس ملک میں 2 قسم کا اعلیٰ تعلیم میں، ہائر ایجوکیشن میں 2 قسم کا سسٹم چل رہا ہے۔ ایک سسٹم عام لوگوں کے لیے ہے اور ایک سسٹم خاص لوگوں کے لیے ہے۔ وہ جو عام لوگوں کے لیے ہے اس میں 53,000 کالج ہیں، 53,000 انسٹیٹیوشنز ہیں۔ کتنے ہیں؟ 53,000 انسٹیٹیوشنز۔ اور جو خاص لوگوں کے لیے ہے وہ تقریباً 160 کچھ اس طرح کا ہے۔ ادھر والے کو کہتے ہیں انسٹیٹیوٹس آف نیشنل امپورٹنس۔ کیا کہتے ہیں؟ انسٹیٹیوٹس آف نیشنل امپورٹنس۔ اور اب کسی کو سونے کی ضرورت نہیں ہے، سب لوگ جاگ جائیے، بہت اہم بات بتا رہے ہیں۔ اگر ہمارے بچے ادھر گئے انسٹیٹیوٹس آف نیشنل امپورٹنس میں، مثلا انجینئرنگ کرنے ادھر گیا، تو جب وہ نکلے گا تو اس کی شروعاتی جاب 12 لاکھ سال کی ہوگی، کم سے کم 12 لاکھ سال شروعاتی جاب۔ اگر ادھر گیا اور اس نے انجینئرنگ کیا تو اس کی شروعاتی جاب ایک تو ملے گی نہیں انجینئرنگ میں، اور اگر ملی تو 8,000 9,000 10,000 12,000 مہینہ، بس اتنا ہی ہونا ہے۔ تو بچے کو ادھر بھیجنا ہے یا ادھر بھیجنا ہے؟ کدھر بھیجنا ہے؟ یا اللہ، سب لوگ خاموش ہیں، سو رہے ہیں سب لوگ۔ ادھر بھیجنا ہے یا ادھر بھیجنا ہے؟ ہاں، داہنے، میرا داہنے آپ کا بائیں، میرا داہنے آپ کا بائیں، ادھر بھیجنا ہے۔ انسٹیٹیوٹس آف 161، اس 161 بھیجنے میں کیا کرنا ہوگا اس کو سمجھیے۔ اس 161 جو ادھر سے بچے جائیں گے وہ کیسے جائیں گے؟ جب تک کہ وہ تعلیم میں ایکسلنس پیدا نہیں کریں گے، یعنی کہ تعلیم میں تمیز پیدا نہیں کریں گے، تب تک وہ ادھر نہیں جا رہے۔ ہم لوگوں کی عادت ہو گئی ہے بچوں کو شروع سے یہ بتانے کی کہ شارٹ کٹ لو۔ ہر ایک بچے کو جائیے اور اس کو بیٹھ کے سمجھائیے کہ شارٹ کٹ از دا لانگسٹ کٹ۔ شارٹ کٹ سب سے لمبا راستہ ہے۔ شارٹ کٹ وہاں پہ آ کر کے تھپڑ مارے گا
جہاں پہ سوچا نہیں تھا کبھی بھی. یہ جو ہم لوگ بچوں سے کہتے ہیں رٹ لو، رٹ کے امتحان دے دو، 1 سال بچا لو. اگر تیز بچہ ہے، اور اللہ کرے سب کے بچے تیز ہوں، تو چوتھی جماعت میں اگر پڑھ رہا ہے اور لگا کہ سب میں 90 نمبر آ رہا ہے، تو گئے جا کے پرنسپل سے کہا اس کی عمر بچانے کے لیے اس کو ڈبل پروموشن دے دو. کرتے ہیں نا لوگ، ڈبل پروموشن دے دو. حرام، حرام، ایک دم حرام مان لیجیے اس کو اپنے بچوں کے لیے. ایک دم نہیں، ایک دم نہیں. انتہائی مضر ہے بچوں کے لیے ڈبل پروموشن، کبھی نہیں. بچوں کو 1 سال دیر کروا دیجئے، وہ زیادہ صحیح ہے ان کے لیے. 1 سال جلدی نہیں کروانے کا کبھی بھی. ہر ایک کتاب جو بچوں کی ہے وہ رٹوانا نہیں ہے، سمجھانا. اگر بچے رٹ کر کے امتحان دیں گے تو وہ کبھی ادھر نہیں آ رہے ہیں، وہ ادھر نہیں آ رہے، وہ ادھر جا رہے ہیں. اگر گئے تو ادھر جائیں گے. لیکن اگر جو سمجھا دیا بچوں کو تو وہ ادھر جائیں گے. اپنے اساتذہ کو کہیے کہ بچوں کو رٹوائیں اور اس کے بعد سمجھائیں. مثلا کوئی بھی میتھمیٹیکل فارمولا ہے، اس کو پہلے سمجھائیں، پہلے رٹوا دیں اور پھر سمجھا دیں. اگر میں پہلے کہوں گا پہلے سمجھا دیں تو ٹیچر کہیں گے نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو میں اب اس کے بیچ راستے میں آ گیا ہوں کمپرومائز کر کے کہ پہلے آپ اس کو رٹوا دیجئے اور پھر سمجھا کے دیجئے. ایسا مت کیجئے کہ صرف رٹوا کے چھوڑ دیا. اگر جو سمجھا دیا تو وہ ادھر جائیں گے. بات سب کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں؟ سب کی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے. تو یہ کام کرنا ہے آپ کو تاکہ تعلیم بہتر ہو سکے. جب تعلیم بہتر ہوگی تب کیا ہوگا؟ معاش بہتر ہو جائے گا، حلال رزق بہتر ہو جائے گا، زیادہ آئے گا. اس سے کیا ہوگا؟ خوشحالی آئے گی. یہ ایک دم ڈائریکٹ کوریلیشن ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی سنت بنا رکھا ہے کہ 90% وقت ایسا ہی ہوتا ہے. 1-2% وقت ادھر ادھر بہت پڑھے لکھے لوگ بھی بیکار رہ جاتے ہیں، لیکن اکثر وقت ایسا ہوتا ہے. تو یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کے بچے خاص کر کے جب وہ 8ویں جماعت میں جائیں، ہونا تو بالکل شروع سے چاہیے، لیکن جب وہ 8ویں جماعت میں جائیں تو خوب فوکس کیجئے ان کی تعلیم پہ. اور 5ویں جماعت کا جو مواد ہے وہاں سے لے کر کے 10ویں جماعت تک کے مواد کو خوب اچھے سے پڑھائیے تاکہ 10ویں ان کی اچھی ہو سکے، تمام چیز ان کی اچھی ہو سکے، تاکہ وہ 11ویں 12ویں میں اچھا کر کے کمپٹیشن کے ایگزام میں پاس کر سکے. اب مجھ سے کہا گیا تھا کہ تعلیم پہ کافی گفتگو کرنی ہے اور تعلیم پہ کافی مواد باقی ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور سی چیز ہے جس سے بات کرنی، کیونکہ اصلاح معاشرہ ہے اور وقت بہت ہو چکا ہے. اس لیے میں 2-3 اور نکات پہ بات کر کے آپ سے اجازت لوں گا. ایک چیز ہے جس کے بارے میں نے بھی آپ سے کہا، ذات پات کے سلسلے میں. اصل میں یہ چیز کیا ہے اس کو سمجھیے. اصل میں یہ وہ ایک وہم نما چیز ہے جو ہم نے اپنے دلوں میں پال رکھی ہے، جس میں ہمارا کچھ لینا دینا ہے.